الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم پہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ان الدین بداء غریب وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد ما صلحوا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، قابل قدر شمع رسالت کے پروانوں، شان اہل بیت، شان حضرت علی، مقدس مشن کے رکھوالوں، اقبال کے شاہینوں، یہ جشن ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کھانا تو نہیں ہے. اس کا مقصد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. دوستو، اگر یہ مجلس آج ایوان صدر میں ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. اگر یہ مجلس ایوان وزیر اعظم میں ہوتا تو اس کی کیا شان ہوتی؟ واہ واہ. اس لیے کہ جشن خوشی کو کہتی ہے، بے شک. اور کعبۃ اللہ کے اندر کی پیدائش یہ تمام دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے دوستو، بہادری، شجاعت، محمد رسول اللہ کا آخری سانس تک ان کے دین کے لیے ساتھ دے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دوستو، محمد رسول اللہ 6.25 لاکھ صحابہ اکرام، اہل بیت عظام کا ایک ہی مشن ہے. وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. تو اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک اللہ کا کلمہ ہے. میری نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری اسٹیٹ بینک سود کا کاروبار کرتی ہے. پتہ ہے آپ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول. مسجد میں نہیں، پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول. جو امام علی کو فضیلت ملی، امام علی کو جو فضیلت ملی کیوں ملی؟
اس لیے کہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنا گھرانہ سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربان کر دیا۔ گریزد از صف ماں کہ مرد بغائے نیست، کسے کے کشت نشد از قبیلہ مانیست۔ نظیری نے کہا اگر محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام کی طرح ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا چاہتے ہو تو پھر یہاں سے چلے جائیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ مشن ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ تو موت قبول ہے تو زندگی کیوں قبول نہیں؟ موت تو قبول ہے تو زندگی کیوں قبول ہے؟ یہ وہ بات ہے دوستو، یہ وہ نقطہ ہے جسے آپ نے سمجھنا کہ زندگی بھی محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کے مطابق، اور فرمایا وہ مصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہم عروض اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ شمع رسالت کے پروانوں آج قرآن ہمیں بار بار پکار کر کہتا ہے عاشقان مصطفیٰ اور خادمان مصطفیٰ اکٹھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تمام دیوبندی اور بریلوی اور اہل سنت اور شیعہ اور اہل حدیث اکٹھے ہو جائیں۔ کس کی خاطر؟ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، نہ شیعہ بنایا نہ سنی بنایا، نہ دیوبندی بنایا نہ اہل حدیث بنایا، بلکہ اس نے تمہیں ہوا سماکم المسلمین مسلمان بنایا۔ اس لیے میرے دوستو وہ چاہتے ہیں، کون؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو صرف رمضان میں، تم نماز پڑھو صرف جمعے کے دن۔ وہ چاہتے ہیں دوستو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈے ٹھنڈے کرتا ہے، اور فرمایا من غش فلیس منا۔ اس جشن مولود کعبہ کا تقاضا ہے دوستو، جو ملاوٹ کرے گا وہ اس جشن میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جو دودھ میں 2 گھڑے پانی ڈالے گا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت سے، محبان اہل بیت سے۔ دوستو جو ڈاکٹر خاتون کا آپریشن اس لیے کرے کہ اس کو 35,000 روپے مل جائے، پیٹ پھاڑ دے، واہ واہ واہ، اس کا امت مسلمہ سے کیا تعلق؟ واہ واہ جی واہ، بے شک بے شک۔ آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ مثالیں 2 نمبر، پتی 4 نمبر، گھی 11 نمبر، شہد ملتا ہی نہیں۔ لوگوں پہلے لوگ دودھ میں پانی ڈالتے تھے، اب دودھ میں امونیا ڈالتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ میری وہ امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑا۔ کیسے چھوڑا دوستو؟ پتہ ہے کیسے چھوڑا؟ شمع رسالت کا پروانہ ممتاز قادری شہید ہوا، پھانسی ہوئی ہے دوستو، پھانسی ہوئی ہے تو کس نے؟ یہودی آئے تھے، وہ لوگوں ہندو آئے تھے، عیسائی آئے تھے، نہیں آئے تھے، فوجیں آئے تھے۔ محمد رسول اللہ کے شمع رسالت کے پروانے ممتاز قادری کو
پاکستان کی سپریم کورٹ کے مسلمان جج نے پھانسی پہ لگا دیا اور فیصلے میں لکھا کہ میں پھانسی نہیں دے رہا، تم لوگوں نے پھانسی دی۔ کیوں دی ہے دوستوں ہم لوگوں نے پھانسی؟ اس نے کہا میں تو قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور قانون مناتی ہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ، اور قومی اسمبلی کا ممبر اور صوبائی اسمبلی کا ممبر اور سینٹ کا ممبر عوام بناتی ہے۔ واہ، تو تم اگر ظالموں کو، ڈاکوؤں کو، شرابیوں کو، محمد رسول اللہ کے باغیوں کو اور امام علی مقام کے دشمنوں کے ساتھ ہوگے تو پھر قانون کون بنائے گا؟ اگر سکھوں کا قانون ہوگا تو سکھوں کے شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، اگر انگریزوں کا قانون ہوگا تو انگریزوں کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پولنگ اسٹیشن پہ آدھے سواتی ہوتے ہیں، آدھے گجر ہوتے ہیں، آدھے سواتیوں کے بندے، آدھے گجروں کے۔ ٹنل کراس کرو، آدھے عباسیوں کے بندے، آدھے جدیدوں کے بندے۔ چمبا پل کراس کرو، آدھے ترینوں کے بندے اور آدھے راجوں کے بندے، اور جاری کس کو کراس کرو تو آدھے لغاری اور آدھے مزاری، اور ادھر آ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن پہ خدا نہیں ہوتا، اور دکان پہ اللہ نہیں ہوتا، تو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اس لیے دوستو ایمان کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ نہیں بولتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی شریعت دوستو، محمد الرسول اللہ کی شریعت، یہاں بھی لا الہ الا اللہ، اسٹیٹ بینک میں بھی لا الہ الا اللہ، جی ایچ کیو میں بھی لا الہ الا اللہ، اور سینٹ میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھ گئے دوستو؟ میں آخری بات کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جس نے بھی دیکھا ہے، مسجد نبوی کو جس نے بھی دیکھا ہے دوستو، ایک پلر کے ساتھ اڈیالہ جیل تھا، دوسرے پلر کے ساتھ جی ایچ کیو تھا، تیسرے پلر کے ساتھ خود محمد رسول اللہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے یا نہیں دوستو؟ ہے نا دوستو؟ تو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ برادری کا دین، بادشاہ کا دین، اشتراکی دین، فرنگی دین، سب دین جو ہوں گے اور محمد رسول اللہ کا دین غالب ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو؟ شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، اور نظام مصطفیٰ زندہ باد۔ تو آگے تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے، آگے تو قادیانی بیٹھے ہوئے تھے، آگے تو عیسائیوں کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے؟ بے شک نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ حقیقی جمعہ وہ ہوتا ہے جو ڈی سی پڑھائے، جو خلیفہ پڑھائے، بے شک جو خلیفہ کا عمال گورنر پڑھائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا ایسے چو پڑھائے گا۔ اسلامی ریاست کی بات کرتا ہوں نا،
یہ امام نے اپنی زندگی کیوں قربان کی؟ امام کے بچوں نے اس کربلا میں کیوں قربان ہو گئے؟ کیوں قربان ہو گئے؟ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، ماشاءاللہ، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، ماشاءاللہ۔ وہ پولنگ اسٹیشن والے دن تو ہم یزیدوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے روزانہ کہتے ہیں وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ۔ کس کو کہتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ڈاکوؤں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ نہیں دوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بس آتی ہے جنبت ہے نا، چھوڑ دو، اللہ رسول بچے کا میرے آفر وہ خلافت میں، امامت میں، وہ لوگوں 88 جنگیں لڑی، کس نے؟ جشن مولود کعبہ، سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، سبحان اللہ، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نہیں، سبحان اللہ۔ سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتاب ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ یہ بت ہیں دوستو، آزر کے بت لات منات ادھر بھی ہوتے تھے نا، عزا اور عبر آج بھی ہیں، وہ لکڑی کے تھے۔ ہر گاؤں میں ایک بت بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرے بندے بن جاؤ، محمد رسول اللہ کے غلام نہیں، میرے بندے بن جاؤ۔ کہتا ہے نہیں کہتا؟ کہتا ہے دوست۔ تو ہم آپ کی اس عظیم الشان پیشانیوں کو محمد رسول اللہ کے دین اور دامن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ دوستو میں نہ سنی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں حیاتی ہوں، نہ میں مماتی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں دوستو، محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، دشمن نے آپ کو خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کیا، کس لیے؟ اپنی حکمرانی کے لیے، حالانکہ حکمرانی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے فرمایا میری کرسی آسمانوں میں ہے، اسلام آباد میں بھی ہوگی، سمجھ گئے؟ اسلام آباد میں بھی اللہ کی کرسی ہوگی۔ لال شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، تو اگر یہ لال شاہ صاحب دیوان صدر میں ہوتے تو کیا کہیں؟ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلامی ریاست اور اسلامی خلافت پہلے قائم ہوئی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بعد میں، اسلامی ریاست پہلے قائم ہوئی ہے، زکوٰۃ بعد میں آئیے، پہلے اسلامی ریاست۔ جمعے کی نماز نہیں ہوتی جب تک خلیفہ نہیں ہوگا، اور خلیفہ کون بنائے گا لوگوں؟ وہ خلیفہ کون بنائے گا؟ وہ خلیفہ آپ لوگ بنائیں گے۔ آپ جب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے قلم، اسٹیمپ، اور آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ 272 خلیفے بھیجنا چاہتے ہیں اسمبلی میں یا بدماش بھیجنا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہم 8-10 کو چھوڑ کر چن کر سرزمین کے سب سے بڑے بدماشوں کو اسمبلی میں بھیجتے نہیں بھیجتے، پھر دعا کرتے ہیں اللہ امام علی مقام کی طرح ہمیں خلیفہ دیا، کہتے ہیں نا۔ تو دوستو اس طرح نہیں کرتے، آئیے عزم کریں، جو سابقہ معاملات ہو گئے دوستو، گزر گئے، آئیے محمد رسول اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور محمد رسول اللہ کے دین کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا دوستو، شان مصطفیٰ کا اولین تقاضا ہے نظام مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا ہے
کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. کس سے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے. نظر آتا ہے قاری، حقیقت میں ہے قرآن. قرآن وہ نہیں ہے جو الباری میں رکھا ہے. آپ قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن. وہ تو کلام اللہ ہے دوستو، وہ تو اللہ کے کلام کا پرتو ہے. اصل قرآن یہ ہو گئے کان خلقہ قرآن. ان کا اخلاق قرآن تھا. اس لیے میرے دوستو، زندگی کا پہلا مقصد بھی، آخری مقصد بھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو دوستو یہ مشن حاصل ہوگا. اگر اس طریقے سے ایک دوسرے سے ضد کریں گے، حسد کریں گے، کینہ رکھیں گے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. وہ شیطانوں کا منصوبہ یہی ہے کہ 1400 سال سے ہمیں غلام رکھا ہے، 1857 میں چلے جائے، لیکن کالے انگریز آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہی نہیں بیٹھے دوستو، بیٹھے ہوئے. اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں جاگو، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستغن عند اللہ. شمع رسالت کے پروانے اٹھو. اور اللہ نے فرمایا بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ اہم کام یہ ہے، بیت اللہ شریف کی ڈیکوریشن اور تعمیر سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں کرتا. پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ اس کا. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام غالب آئے گا دوستو. اسلام انشاءاللہ اس ملک میں آئے گا جس کی خاطر یہ ملک بنا، اور نظام مصطفیٰ کی خاطر، شان مصطفیٰ کی خاطر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.